اب مریم علیہ السلام جوان ہو چکی ہیں، بڑی ہو چکی ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے پاس فرشتوں کو بھیجتا ہے، اور وہ کیا کہتے ہیں آ کے، یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ، بے شک اللہ تعالیٰ تجھے اپنی طرف سے کلمے یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری دیتا ہے، جن کا پورا نام یہاں بتایا گیا، المسیح عیسیٰ ابن مریم۔ مسیح ان کو کیوں کہا گیا؟ کیونکہ مسیح کا لفظ مسیح سے ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو ایسی قوت دی کہ اگر وہ بیمار کے اوپر اپنا ہاتھ پھیرتے تھے تو بیمار شفا یاب ہو جاتا تھا اللہ کے اذن سے، اور اسی طرح مردوں کو زندہ کرتے تھے ہاتھ پھیر کے۔ اور بعض یہ کہتے ہیں کہ بہت زیادہ سفر کرنے کی وجہ سے آپ کا نام مسیح رکھا گیا، اور یہاں یحییٰ علیہ السلام کی طرح ان کا نام بھی پہلے بتا دیا گیا۔ دنیا میں 5 لوگوں کے نام ان کی پیدائش سے پہلے بتا دیے گئے، جن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے احمد، یأتی من بعد اسمہ احمد، سورۃ صف میں آتا ہے، حضرت یحییٰ علیہ السلام جن کا ابھی ذکر گزرا، اور پھر مسیح عیسیٰ ابن مریم، اور پھر ومن وراء اسحاق یعقوب، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسحاق کی خوشخبری دی گئی، اور ان کے بعد یعقوب علیہ السلام کی بھی خوشخبری دی گئی۔ تو یہ 5 بچے ایسے ہیں کہ جن کی خوشخبری، جن کے نام پہلے ہی دے دیے گئے۔ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ لوگوں سے پنگھوڑے میں اور پختہ عمر میں کلام کرے گا اور صالحین میں سے ہوگا۔ اوپر بتایا گیا وجیہاً فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں معزز و مکرم ہوگا اور مقربین میں سے ہوگا، اور یہاں آیت 46 میں صالحین میں سے ہوگا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی یہاں 4 صفات کا ذکر کیا گیا۔ ایک وجیح ہونے کا کہ بہت وجاہت والے ہوں گے، وجیح کا لفظ وجہ سے ہے، یعنی ان کا چہرہ جو ہے بہت باروب ہوگا۔ دوسرے مقرب لوگوں میں سے۔ تیسرے گہوارے اور ادھیڑ عمر میں یکساں حکیمانہ کلام کرے گا اور صالحین میں سے ہوگا۔ پنگوڑے میں بات کرنا بھی ان کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے، جس کا تفصیلی ذکر سورۃ مریم کی آیت نمبر 29 سے 33 میں آتا ہے، جہاں ان کی ساری بات کو کوٹ کیا گیا ہے۔ اور پھر 2 بچوں نے دنیا میں پنگوڑے میں بات کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بچے نے گود میں بات نہیں کی سوائے عیسیٰ ابن مریم اور جریج والے بچے کے، جو بنی اسرائیل کا ایک بہت نیک زاہد شخص تھا، جس کی پاک دامنی کی گواہی ایک پیدا ہونے والے بچے نے دی، جس کے بارے میں اس پہ تہمت لگائی گئی تھی کہ یہ اس کا ولد الزنا ہے، تو اس نے صفائی پیش کر دی کہ ایسا نہیں ہے۔ اور ادھیڑ عمر میں کلام کرنے سے مراد کیا؟ عیسیٰ علیہ السلام تو دنیا میں ادھیڑ عمر سے پہلے ہی چلے گئے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا تھا۔ تو ادھیڑ عمر جو ہے وہ عموماً 40-50 کے بعد کی ہوتی ہے، یعنی درمیانی عمر جو ہوتی ہے، یعنی مڈل ایج جس کو کہتے ہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے، اس آیت سے بھی اشارہ ملتا ہے کہ وہ دوبارہ دنیا میں واپس آئیں گے اور کلام کریں گے۔ قالت رب انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر قال کذلک اللہ یخلق ما یشاء اذا قضى امرا فانما یقول له کن فیکون۔ بولی اے میرے رب، میرے لیے کوئی بیٹا کس طرح ہوگا، حالانکہ مجھے کسی انسان نے چھوا تک نہیں۔ فرشتے نے کہا اسی طرح اللہ پیدا کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے، جب وہ کسی کام کا فیصلہ کر لیتا ہے تو بے شک وہ اس کے لیے کہتا ہے کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے۔ تو اس آیت میں حضرت مریم علیہ السلام کی پاک دامنی کا ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی خاص رحمت سے ان کو بن باپ کے بیٹا عطا کیا تھا، اور اس کا ذکر سورۃ مریم، سورۃ التحریم اور سورۃ الانبیاء میں بھی آتا ہے، جس میں حضرت مریم کی پاک دامنی کا ذکر ہے کہ انہوں نے کوئی غلط کام نہیں کیا تھا۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور وہ اسے کتاب و حکمت اور تورات اور انجیل کی تعلیم دے گا۔ یہاں عیسیٰ علیہ السلام کے بڑے ہو کر کرنے کے کام بتائے گئے ہیں، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض منصبی میں تھا کہ وہ کتاب اور حکمت کی تعلیم دیں گے، اور یعنی ابراہیم علیہ السلام کو جب بشارت دی گئی ان کی دعا سنی گئی، تو اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی بتایا گیا کہ وہ جب پیدا ہوں گے اور بڑے ہوں گے تو پھر وہ کتاب و حکمت کی تعلیم دیں گے، تورات اور انجیل کی۔ تو حکمت سے مراد شریعت کا علم ہے، اور ہر چیز کو اس کے مناسب مقام پر رکھنے کا علم ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے یہ عیسیٰ علیہ السلام پر احسانات ہیں کہ انہیں لکھنا سکھایا، علم و حکمت سے نوازا، اور یہ علم و حکمت جو ہے یہ کسی انسان کے لیے بہت بڑا اعزاز ہوتی ہے،
جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہ کسی کو عطا کر دے. وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. اور بنی اسرائیل کی طرف ایک رسول ہوگا، وہ کہے گا بے شک میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس ایک نشانی لایا ہوں. بے شک میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے کی شکل کی مانند ڈھانچہ بناتا ہوں، پھر میں اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ کے اذن سے ایک پرندہ ہو جاتا ہے، اور میں اللہ کے اذن سے پیدائشی اندھے اور برس والے کو تندرست کر دیتا ہوں، اور میں اللہ کے اذن سے مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں، اور میں تمہیں اس کی خبر دیتا ہوں جو تم کھاتے ہو اور جو تم اپنے گھروں میں ذخیرہ کرتے ہو. بے شک اس میں تمہارے لیے یقیناً ایک نشانی ہے اگر تم ایمان لانے والے ہو. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف رسول تھے، رسولاً الی بنی اسرائیل. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو خاص معجزے عطا کیے تھے، اور وہ معجزے کیا تھے جن کا ذکر تفصیل سے اس آیت میں بیان کیا گیا، لیکن ساتھ ہی یہ بتا دیا گیا کہ وہ بِإِذْنِ اللہ تھے، کہ اللہ کے حکم سے مٹی سے پرندہ بنا کے اس میں پھونک مارتے تو وہ اڑ جاتا، اسی طرح بیمار کے اوپر ہاتھ پھیرتے تو وہ تندرست ہو جاتا، اور پھر لوگوں کو یہ بھی بتا دیتے تھے کہ تم یہاں میری مجلس میں آنے سے پہلے کیا کھا کے آئے ہو اور گھر میں کیا چھوڑ کر آئے ہو. یاد رکھیے کہ ہر نبی کو اس کے دور کے حالات کے مطابق معجزات عطا کیے گئے. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو کا بہت زور تھا تو ان کو عصا دیا گیا جو جادو نگل گیا. عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب کا بہت زور تھا تو ان کو ایسے معجزات دیے گئے کہ جس کا کوئی جواب نہ لا سکا، یعنی جس کو کوئی کاپی بھی نہیں کر سکا، تو وہ ان کی برتری ثابت کرنے کے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شعر و شاعری کا زور تھا تو آپ کو ایسا کلام دیا گیا کہ جس کے مقابلے پہ کوئی کلام پیش نہ کر سکا. وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْدَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ. اور تورات میں سے جو میرے سامنے ہے اس کی تصدیق کرنے والا ہوں، تاکہ میں تمہارے لیے بعض وہ چیزیں حلال کر دوں جو تم پر حرام کی گئی تھی، اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نشانی لایا ہوں، بس اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. تو یاد رکھیے عیسیٰ علیہ السلام کوئی الگ سے مستقل شریعت لے کر نہیں آئے تھے، بلکہ شریعت موسوی کی تائید اور تصدیق کر رہے تھے، اور بنی اسرائیل کو تورات کی اقامت کی دعوت دینے کے لیے آئے تھے. اور تورات میں جو بعض چیزیں ان کی غلطیوں کی وجہ سے ان پہ حرام کر دی گئی تھی ان کو آپ نے حلال کیا تھا، یہ بھی ان کے مشن میں شامل تھا، جیسے اونٹ کا گوشت اور حلال جانوروں کی چربی وغیرہ. ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم. بے شک اللہ ہی میرا رب ہے اور تمہارا رب بھی، بس اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے. تو اس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ساری پوزیشن واضح ہو جاتی ہے کہ وہ خدا نہیں تھے، الہ نہیں تھے، بلکہ رب کے بندے تھے. ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ. تو گویا عبودیت میں، بندگی میں عیسیٰ علیہ السلام باقی لوگوں ہی کی طرح ہیں. انبیاء اپنے آپ کو اللہ کا بندہ بتانے میں فخر محسوس کرتے ہیں. ان کی ترجیحات میں سے یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کا بندہ ظاہر کرے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ جب وہ پنگھوڑے میں بول رہے تھے تو اس وقت بھی انہوں نے اپنا تعارف کیا کروایا، انی عبداللہ، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. ابو ہریرہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ان کی نظر آسمان پر پڑی کہ ایک فرشتہ اتر رہا ہے. جبریل علیہ السلام نے کہا یہ فرشتہ جب سے پیدا ہوا ہے اس وقت سے لے کر اب تک کبھی زمین پر نہیں اترا. جب وہ نیچے اتر کر آیا تو کہنے لگا، اے محمد، مجھے آپ کے رب نے آپ کی طرف یہ پیغام دے کر بھیجا ہے کہ وہ آپ کو بادشاہ بنا کر نبوت عطا کرے یا بندہ بنا کر رسالت عطا کر دے. جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، اے محمد، اپنے رب کے سامنے تواضع اختیار کیجیے. آپ نے فرمایا، بلکہ مجھے بندہ بنا کر رسالت عطا کر دے. تو آپ کی یہ خواہش پوری کی گئی.
اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بڑا پیالہ تھا جسے غراء کہا جاتا تھا. اسے 4 آدمی مل کے اٹھاتے تھے، یعنی زیادہ لوگوں کو کھانا کھلانے کے لیے. بس جب چاشت کی نماز کا وقت ہوا اور لوگوں نے چاشت کی نماز پڑھی تو وہ پیالہ لایا گیا جس میں سرید بنا ہوا تھا. سب لوگ اس کے پاس جمع ہو گئے. جب لوگوں کی کثرت ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے. سب سے کم جگہ گھری جاتی ہے نا جب انسان اتحیات کی پوزیشن میں گھٹنوں کے بل بیٹھتا ہے. تو ایک اعرابی کہنے لگا کہ یہ بیٹھنے کا کون سا طریقہ ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ نے مجھے کریم بندہ بنایا ہے، عبدن کریمن، اور مجھے جابر اور تند خو نہیں بنایا، کہ میں ایک ہمبل سرونٹ ہوں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو بشر کہتے تھے. جیسے ایک موقع پر آپ نے 5 رکعتیں نماز پڑھا دی تو اس پر عرض کیا گیا کہ کیا نماز زیادہ ہو گئی ہے کہ آپ نے 5 رکعتیں پڑھا دی؟ تو آپ نے فرمایا، میں تمہاری طرح کا انسان ہوں، میں بھی اسی طرح یاد کرتا ہوں جس طرح تم یاد کرتے ہو، اور میں بھی بھول جاتا ہوں جس طرح تم بھول جاتے ہو. تو پھر آپ نے بھولنے کے 2 سجدے ادا کیے جن کو کیا کہتے ہیں؟ سجدہ سہو.